پچھلے سبق میں ہم نے را کے 3 قواعد پڑھ لیے تھے. پہلا قاعدہ کیا تھا؟ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں. اور دوسرا قاعدہ کیا تھا؟ را ساکن اس سے پہلے والا حرف پر زبر یا پیش آ جائے تو را کو پر کر کے پڑھیں گے. تیسرا قاعدہ یہ تھا کہ وقف کی صورت میں را ساکن اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش آ جائے تو را کو پر کر کے پڑھیں گے. اب آج ہم چوتھا قاعدہ پڑھ رہے ہیں، غور سے سنیے گا. را ساکن کو تفخیم یعنی پر پڑھا جائے گا اگر اس سے پہلے عارضی زیر ہو. اب یہ اصل میں کیا ہے؟ حمزہ وصلی ہے، ٹھیک ہے جی. اس وجہ سے اس کی زیر ضرورت کے مطابق آ جاتی ہے. جب یہ ضرورت ختم ہو جائے تو اس کی زیر گر جاتی ہے. تو یہ عارضی طور پر زیر آئی ہے. اگر را ساکن سے پہلے اس طرح کی عارضی زیر آ جائے تو را کو ہم پر کر کے پڑھیں گے. ارجعی 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 نہیں پڑھیں گے، ارجعی نہیں پڑھیں گے، ارجعی. یا اس سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو. اب دیکھیں را ساکن یہ الگ کلمہ ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا کوئی حرف نہیں ہے. اگر را ساکن اس کے ساتھ جڑا ہوا کوئی حرف ہوتا، اس کے نیچے اگر زیر ہوتی تو پھر را کو ہم باریک کر کے پڑھتے ہیں. وہ قاعدہ آگے آ جائے گا. لیکن اگر دوسرا کلمہ الگ ہے، لفظ الگ ہے، اس کے نیچے زیر ہے را ساکن سے پہلے، تو بھی را کو پر کر کے پڑھیں گے. رب ارجعون. یہ اگر آپ غور سے سنیں تو انشاءاللہ یہ قواعد آپ کو ذہن نشین ہوتے چلے جائیں گے، لیکن ان کو ساتھ ساتھ یاد بھی ضرور کیا کریں. اس کے بعد ہے جی را ساکن کو یعنی پانچواں قاعدہ تفخیم پر پڑھا جائے گا اگر اس کے بعد اسی کلمہ میں، کلمہ وہی ہو، اسی لفظ کا حصہ ہو، اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے. اب آپ کو اہمیت سامنے آئے گی کہ وہ حروف مستعلیہ بھی ہم نے یاد کیے تھے، ان کی بھی ضرورت آج ہمیں پڑ گئی ہے. جو میں نے آپ کو حروف بتائے تھے کہ ان کو پر کر کے پڑھنا ہے، وہ ان حروف میں سے اگر را ساکن کے بعد کوئی حرف آ جائے تو را کو پر کر کے پڑھیں گے. وہ حروف کون سے تھے بھلا؟ خص واغطن طض، خص واغطن طض. تو جو ہے دو جو ہے یہ وہ جو حروف ہیں حروف مستعلیہ، ان کی وجہ سے بھی را کو ہم پر کر کے پڑھیں گے. جیسے مر صاد طر طاس فر قہ. ٹھیک ہے جی. آج کا آخری قاعدہ میں آپ کو بتا دوں، را ساکن کو تفخیم یعنی پر اور ترقیق یعنی باریک دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے. وقت کی صورت میں اگر اس سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے، پہلے وقت کی صورت میں اس کے بعد کوئی حرف ساکن تھا نا، یعنی را ساکن اس کے بعد کوئی جو ہے حرف میں مستعلیہ آ جائے تو را کو ہم نے پر پڑھنا تھا. اب کیا ہے؟ را ساکن اس سے پہلے والا حرف جو ہے حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو تو ہم کیا کریں گے؟ را کو پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. مصر، قطر، اس طرح کے لفظ جیسے مصر ہے اور اس کو ہم وقت کی صورت میں مصر کر کے پڑھ رہے ہیں. قطر، اس طرح کے جو حروف ہیں وہ بھی جو ہے را کو کی کیفیت یہ ہے کہ اس کو پر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور باریک بھی پڑھا جا سکتا ہے اگر را ساکن سے پہلے حرف مستعلیہ ہے. تو آج کا ہمارا سبق یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.